کہ خدا نے انسان پر 3 ولایتوں کو واجب کیا ہے۔ فرمایا انما ولیکم اللہ، میں اللہ تمہارا ولی ہوں۔ ہم سب نے کہا لا الہ الا اللہ۔ ورسولہ، میرا رسول تمہارا ولی ہے۔ ہم سب نے کہا محمد رسول اللہ۔ پھر فرمایا کہ وہ تمہارا ولی ہے جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتا ہوا نظر آ جائے۔ ہم سب نے کہا علی اللہ۔ یہ بنا ہمارا نظریہ کہ ہم اللہ کو ولی مانتے ہیں، ہم رسول کو ولی مانتے ہیں، ہم رسول کے بعد علی مرتضیٰ کو ولی مانتے ہیں۔ اور تمام تر تفاسیر نے لکھا کہ جس نے رکوع میں زکوٰۃ دی وہ علی مرتضیٰ تھے۔ لیکن ایک عجیب منظر ہے اس آیت کے پس منظر میں کہ ایک ہے زکوٰۃ دینے والا، ایک ہے زکوٰۃ لینے والا۔ تاریخ نے آج تک کوئی ایسا نمازی نہیں دیکھا جو نماز میں زکوٰۃ دے، اور تاریخ نے ایسا کوئی فقیر نہیں دیکھا جو نمازیوں سے نماز میں زکوٰۃ لے۔ نماز تو آپ کے یہاں بھی ہوتی ہے، جمعہ ہوتا ہے تو فقیر سارے دروازے پہ کھڑے رہتے ہیں کہ ابھی نمازی نماز ختم کرے گا۔ فقیر کو جلدی کیا ہے کہ نمازی کو نماز پڑھنے دو، اور جیسے نماز پڑھ لے گا تو میں خیرات لے لوں گا۔ اور نمازی کو بھی پتا ہے کہ مجھے کون سی جلتی ہے۔ فقیر تو بھاگے نہیں جا رہا، دروازے پہ کھڑا ہے، جیسے نماز ختم ہوگی جو مجھے دینا ہوگا میں فقیر کو دے دوں گا۔ تو آج تک بھی آپ نے کبھی ایسا فقیر نہیں دیکھا ہوگا جو نمازیوں کے بیچ میں آ جائے اور کہے مجھے خیرات دو۔ کیونکہ فقیر کو بھی پتا ہے کوئی نمازی نماز کے بیچ میں خیرات کیسے دے گا، نماز ختم ہوگی تو مجھے خیرات دے گا۔ تو لگ ایسے رہا تھا کہ کہتے ہیں کہ لگ ایسے رہا تھا کہ فقیر کا مزاج بھی الگ ہے، نمازی کا مزاج بھی الگ ہے۔ یا ایسے کہوں کہ فقیر نمازی کو جانتا تھا، نمازی فقیر کو جانتا تھا۔ علماء نے کہا کیسے نہ جانتا، کیونکہ لینے والا جو جبرائیل تھا، دینے والے علی مرتضیٰ تھے۔ برائے خشنودی علی ابن ابی طالب بلندر صلوات۔ فرما لینے والا جبرائیل تھا اور دینے والے علی مرتضیٰ تھے۔ لیکن اعتراض کرنے والے کو اعتراض کرنے کا حق ہے، اور ہمیں حق ہے کہ ہم اس کا علمی طریقے سے جواب دیں۔ علی والا کبھی بھی اعتراض پہ گالی نہیں دیتا، گالیاں وہ دیتے ہیں جن کے پاس جواب نہیں ہوتا۔ یہ وہ مکتب ہے جس کے پاس قرآنی جواب بھی ہے، عقلانی جواب بھی ہے، حدیث کا جواب بھی موجود ہے۔ تو کہ بھائی آپ شیعہ اتنے علی کے فضائل پڑھتے ہو، اور جب فضائل پڑھنے پر آؤ تو اتنے آگے نکل جاتے ہو، اور ہم نے سنا آپ کے ممبروں سے کہ علی کو کسی جنگ میں تیر لگا، اور اصحاب رسول نے کہا یا رسول اللہ کیا کریں، زخم بڑا گہرا ہے۔ تو نبی نے کہا ابھی ٹھہر جاؤ، جب علی نماز میں کھڑے ہو جائیں تو اس وقت علی کے پاؤں سے تیر نکالنا۔ کہ آپ ہی پڑھتے ہو کہ تیر نکل بھی گیا اور علی کو پتہ تک نہ چلا، کہ وہ علی جو نماز کی حالت میں تیر نکلے علی کو پتہ نہ چلے۔ تو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ علی نے اسی نماز کی حالت میں فقیر کی آواز کو کیسے سن لیا۔ بات تو اوتھینٹک ہے نا، جو مولا کو نہیں جانتا اس کے ذہن میں تو سوال پیدا ہوگا۔ پہلے ان کو پہچنواؤ کہ اہل بیت ہیں کیا، تب ان کو اہل بیت سمجھ میں آئیں گے۔ اگر ہم ان کو سمجھائیں گے نہیں تب تک ان کو اہل بیت کی سمجھ نہیں آئے گی۔ تو کہ آپ ایک طرف پڑھتے ہو کہ پاؤں سے تیر نکلا، اور علی حالت نماز میں اتنا حضور خدا میں ہوتے ہیں کہ علی کو پتہ نہیں لگتا کچھ بھی ہو جائے، اور دوسری طرف کہتے ہو ایک فقیر آیا اس نے آواز دی، ہے کوئی خیرات دینے والا، ہے کوئی خیرات دینے والا، علی نے اس کی آواز سن لی۔ اس کے 2 جواب ہیں۔ پہلا جواب یہ ہے کہ اگر روایت کو پورا پڑھا جائے تو مسئلہ حل ہو جائے۔ فقیر نے پہلی مرتبہ مانگا، علی نے نہیں دیا۔
اسی فقیر نے دوبارہ مانگا، علی نے نہیں دیا۔ تیسری مرتبہ اس نے نمازیوں سے نہیں مانگا، تیسری مرتبہ اس نے نمازیوں سے نہیں مانگا، شکوہ کیا پروردگار عالم سے کہ خدا تیرے نبی کی دربار میں آیا، وہ بھی رحمت للعالمین نبی ہے، اور میں خالی ہاتھ جا رہا ہوں، اور فرمایا جب خدا سے مانگا اور وہ علی جو ہمیشہ حضور خدا میں ہوتا ہے آواز کو سن لیا، خیرات کو دے دیا۔ محمد وعجل، یہ کہوں جیسے خدا سے مانگا تو ید اللہ نے خیرات کو عطا کر دیا، لیکن اعتراض وہیں کا وہیں ہے۔ لیکن کہنے لگے چلو یہ بات آپ نے بتا دی کہ علی حضور خدا میں تھے، لیکن یہ تیر والی بات ابھی تک اٹکی ہوئی ہے کہ ہماری نمازیں تو ایسی، ہمیں دنیا کا بھی پتہ چلے، بزنس کا بھی خیال آئے، اور بخار چڑھ جائے تو نماز پڑھی نہیں جاتی، پڑھی تو ویسے ہی نہیں جاتی لوگوں سے۔ ہاں اگر بخار ہو جائے تو ہم سے نماز پڑھی نہیں جاتی، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ علی مرتضیٰ تیر لگا ہوا تھا اور تیر نکلا، علی کو پتہ نہ چلا۔ ہم نے کہا اگر قرآن پڑھتے تو کبھی علی پہ اعتراض نہ کرتے، اگر قرآن کی حقیقت کو جانتے۔ آؤ اسی اعتراض کا جواب تجھے ہم قرآن سے دیتے ہوئے چلتے ہیں۔ قرآن کی طرف پڑھو، سورہ یوسف کو پڑھو۔ مصر کی کافرہ عورتوں نے زلیخا پر اعتراض کیا کہ اے زلیخا تیرے غلام میں ایسا ہے کیا کہ تو غلام پہ عاشق ہو گئی؟ کہ میری مذاق بعد میں اڑانا، پہلے آ کر یوسف کو دیکھ تو لو، پہلے آ کر یوسف کو دیکھ تو لو کہ ایسا ہے کیا یوسف میں؟ کہ آ جاؤ میرے دربار میں بلایا گیا، لائن لگا کر ان کو بٹھایا گیا، ہاتھ میں چھریاں دے دی، ہاتھ میں سیب دے دیے کہ جب میں اشارہ کروں تو سیبوں کو کاٹنا۔ وہاں پہ پردے کے پیچھے اللہ کے نبی کو کھڑا کر دیا، فرمایا جب میں آپ کو کہوں تو آپ اندر آ جائیے گا۔ قرآن کی آیتیں کہتی ہیں یہاں جناب یوسف کو اشارہ کیا کہ تشریف لے آئیے، یہاں اللہ کے نبی کا جیسے آنا ہوا، اور مصر کی کافرہ عورتوں کی نگاہیں جیسے حسن یوسف پر پڑی، جیسے نبوت کے نور پر پڑی، تو قرآن کہتا ہے کہ مصر کی کافرہ عورتوں کو پتہ نہ چلا کہ سیب کٹ رہے ہیں یا انگلیاں کٹ رہی ہیں۔ یہ کون ہیں؟ یہ مصر کی کافرہ عورتیں ہیں۔ میں لفظ کافرہ پہ بار بار زور دے رہا ہوں، یہ مصر کی کافرہ عورتیں ہیں جن کے وجود میں ذرہ برابر ایمان نہیں ہے، نہ نبی کی معرفت رکھتی ہیں، نہ اللہ کی معرفت رکھتی ہیں۔ اپنے تمام تر کفر کے ہوتے ہوئے ان کو پتہ نہ چلا کہ سیب کٹ رہے ہیں یا انگلیاں کٹ رہی ہیں۔ یہ تھی کافرہ عورتیں، اور وہاں پہ کون ہے؟ کل ایمان علی مرتضیٰ ہے، اور کسی حسن یوسف کو نہیں دیکھ رہے تھے بلکہ خالق حسن یوسف کو دیکھ رہے تھے۔ تو علی کو کیسے پتا چلتا کہ تیر نکلا ہے یا نہیں نکلا؟ یہی تو مقام ہے جہاں پہ حسین اپنے چاہنے والوں کو لانا چاہتے ہیں، یہی تو وہ مقام ہے جہاں پہ علی مرتضیٰ اپنے ماننے والوں کو لانا چاہتے ہیں۔ وہ کون سا عشق ہے کہ میثم کے ہاتھ کٹ گئے پر ذکر علی نہ چھوڑا؟ ہاں یہ عشق ہے نا، اور یہ عشق کب ملتا ہے؟ جب تو ولایت عملی کے اندر آتا ہے۔ آج ابھی تک جو میں نے پڑھا یہ ولایت نظری تھی، اور آپ نے نظری ولایت سن کے واہ واہ کیا، نظری ولایت سن کے یا علی کہا۔ جب نظری ولایت سن کے محبت علی جوش میں آتی ہے تو بندہ یا علی کہتا ہے۔ ہاں نظری ولایت کا بس اتنا اثر ہے کہ لوگ گھٹنوں پہ کھڑے ہو جاتے ہیں، نعرے مارتے ہیں، ہاتھ بلند ہو جاتے ہیں، کیونکہ علی سے عشق ہے، اہل بیت سے محبت ہے۔ اور جب محبوب کی کوئی تعریف سنتا ہے تو بندے کو مزہ آتا ہے۔ آپ کا بیٹا ہوگا، کوئی کہے گا کیا کہنا آپ کے بیٹے کے، بہت ہوشیار ہے، بہت تیز ہے، تو خوشی ہوتی ہے نا، بیٹے کی تعریف سن کے خوشی ہوتی ہے۔ اسی طرح مولا کی تعریف سن کے بندے کو کیا ہوتی ہے؟ خوشی ہوتی ہے، لیکن اس خوشی کا اثر محدود ہے نعرے تک، اس خوشی کا اثر
محدود ہے صرف نعرے تک، یہ ہے ولایت نظری کا اثر. لیکن جب بندے میں ولایت عملی آ جائے، جب ولایت عملی آ جاتی ہے، پھر اثر نعرے تک محدود نہیں رہتا، پھر اس کا اثر گہرا ہوتا ہے. کہ کل میں نے بتایا کہ جس کے وجود میں ولایت نظری ہو، اس کے سر میں بھی اتنی برکت ہوتی ہے کہ لکھا کہ ہمیں تعویذ دو، ہم دریا پر جا رہے ہیں تاکہ دریا کے تلاطم سے بچ جائیں. معروف کرخی نے تعویذ لکھ کر دیا، اور جب بچ گئے تو پڑھا لکھا یہ تھا کہ اے دریا تجھے قسم ہے معروف کے سر کی. تو پریشانی کے عالم میں کہا کہ مولا رضا یہ لکھتا کہ تجھے قسم ہے رضا کی، تجھے قسم ہے علی کی، تجھے قسم ہے پنجتن کی، اس نے یہ کیوں لکھا کہ تجھے قسم ہے معروف کے سر کی؟ امام نے مسکرا کر کہا کہ معروف تیرے سر میں ایسا بلا ہے کیا کہ دریا تیرے سر کی وجہ سے ان کو ڈبو نہیں رہا. کہ مولا جو سر اتنے سالوں سے رضا کے در کی نوکری کر رہا ہو، تو کیا دریا میں مجال ہے کہ میرے سر کی نہ سنتا؟ یہ ہے ولایت عملی.